اگر 5 نشانیاں آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ڈائریکٹ جنت کے اندر جائیں گے، آپ کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ 5 نشانیاں، 5 علامتیں آپ چیک کیجئے، خود چیک کریے کہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں۔ اچھے کاموں پہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بخش دے گا، برے کاموں پہ وعدہ نہیں ہے، چاہے گا تو بخشے گا، چاہے گا تو سزا دے گا۔ اور وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں جو یہ طے کرتی ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے؟ اور یہ بات اگر 5 نشانیاں آپ کے اندر موجود ہوں تو آپ کو اس میں فخر کے طور پہ لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے ہرگز نہیں کہنا ہے کہ ارے میں تو جنتی ہوں، نہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے آپ کو تکبر کی نیت سے اپنے آپ کو جنتی کہا وہ جہنمی ہے، جس نے اپنے آپ کو تکبر کی نیت سے عالم کہا وہ جاہل ہے۔ تو تکبر تو کرنا ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تکبر کرے گا قیامت کے دن اس کو چیونٹی بنا کر چلایا جائے گا۔ تو وہ 5 نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بتائی ہیں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے اس کو تفصیل بتائی کہ اشہد ان ایمان اور اسلام کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یعنی کلمہ پڑھتا ہو اور نماز اپنے وقت پر ادا کرتا ہو، نماز ٹھیک طریقے سے ادا کرتا ہو، رمضان میں روزے رکھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور حج کرتا ہو اگر اس چیز پر قدرت رکھتا ہو۔ یعنی جو ارکان ہیں نا، 5 رکن ہیں، ارکان ہیں، وہ 5 چیزیں جس پر ایمان کی بنیاد ہے، وہ آقا علیہ السلام نے اس کو بتائی کہ یہ ہے ایمان، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم ایسا ہی کریں گے، یعنی ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز پڑھیں گے ٹھیک طرح سے اور رمضان میں روزے رکھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور اگر قدرت ہوگی تو ہم اس پر حج کریں گے۔ تو وہ یہ کہہ کے جانے لگا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ یہ 5 کام کرنے والا جو ارکان ہے نا، رکن ہے، ان 5 کاموں کو کرنے والا جو ٹھیک طرح سے کرتا ہو اور یہ عبادتیں اللہ کے لیے کرتا ہو۔ یہ نہیں کہ وہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو خود میں اپنے آپ کو امیر ثابت کرنے کے لیے اس کا رویہ یہ ہو کہ ہم امیر ہیں اس لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے دیتا ہو۔ نماز پڑھتا ہو تو اللہ کے لیے پڑھتا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ پڑھتا ہو۔ یعنی اس کے یہ جو 5 کام ہیں ان کا پابند ہو اور یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 5 کام کرنے والے کو گویا کہ آقا علیہ السلام نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اب اگر ہم ان 5 کاموں کو کرتے ہیں تو اس پر ہمیں تکبر گھمنڈ نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے کس کام سے ناراض ہو جائے اور ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دے۔ آپ یہ سوچیں نا، آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسے جانوں کہ میں مومن ہوں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھے کاموں سے خوشی اور برے کاموں سے کھٹک پیدا ہو جائے تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ تو پتہ اب مومن جو ہوتا ہے نا، پہاڑ کے برابر نیکیاں کرتا ہے تو اسے لگتی ہے میں نے تھوڑی سی نیکیاں کی ہیں، اور اگر مکھی کے پر کے برابر مومن بندہ گناہ کا کام ہو جائے نا اس سے تو اسے لگتا ہے پہاڑ کے برابر کیا ہے۔ اور کوئی منافق اور کوئی فاسق فاجر گناہگار انسان اگر پہاڑ کے برابر گناہ کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ بس معمولی سا ہم نے گناہ کیا ہے، ابھی چٹ توبہ کریں گے پٹ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک امتیاز ہے، یہ آپس میں ایک ڈیفرنس، ایک فرق یہ ہے ایک مومن میں ایک غیر مومن میں، کہ مومن چھوٹا سا معمولی سا گناہ اس کو پہاڑ کے برابر لگتا ہے، اور جو مومن نہیں ہوتا ہے، غیر مومن ہے، اس کو پہاڑ کے برابر گناہ کرنے کے بعد وہ تھوڑا سا گناہ لگتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو اس کا جو صلہ اور بدلہ ہوگا وہ جنت ہوگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈائریکٹ جنت میں بھیجے گا اور ان سے حساب و کتاب بہت اختصار کے ساتھ ہوگا، بہت مختصر ہوگا۔ وہ ڈائریکٹ ہی بندہ ہوا جو ذرا سی دیر میں حساب و کتاب کے بعد فوراً جنت میں چلا گیا۔ مومن بندوں کے لیے قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتے پیتے مسکراتے ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا، بے روزے دار حساب و کتاب میں مبتلا ہوگا۔ تو روزہ رکھنا یہ اس کے اندر ایڈ ہے۔ آقا علیہ السلام نے بتایا کہ رمضان کے روزے رکھتا ہو، تو یہ جب بندہ روزہ خالص اللہ کے لیے رکھتا ہوگا تو قیامت کے دن جو ہوگا تو وہ عرش کے سائے کے نیچے
नीचे होगा। اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تو وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور وہ 50,000 سال کا دن اس کے لیے چند لمحات ہوں گے۔ تو اس کا جنت میں جانا وہ ڈائریکٹ ہی ہے کہ اس سے وہ اتنی عیش سے قیامت کے دن بھی وہ اللہ کے عرش کے نیچے بہترین کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا۔